درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس عشرے کی پہلی مجلس ہمیشہ سے 15 رجب کے حوالے سے منسوخ ہوتی ہے شریعت الحسین سلام اللہ علیہ کی ذات پاک سے. اس لیے منصب و عقیدت دونوں کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جتنی دیر ذکر ہو قبلہ ذکر بی بی کی ذات ہونا چاہیے. جس حقیقت سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں میں، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے سورہ ہود سے ایک آیت پڑھی. سسٹم بدل نہیں سکتا، آدھا مجمع مجھے نظر نہیں آ رہا ان اسپیکر کے اسٹینڈ کی وجہ سے. کیا کیا تھا میں نے؟ آیت بی بی کے حق میں نہیں، آیت بی بی کے بابا کے حق میں ہے. لیکن میں نے کسی مصلحت کے پیش نظر اس آیت کو پڑھا. چاہتا ہی ہم کہ بچے بھی اس حقیقت کو قرآنی تناظر میں دیکھ لیں. لیکن آیت وہ ہے، اور رب کعبہ کی قسم پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی کسی نے امیر ممکنات سے یہ کہا کہ مولا، ویسے تو پورا قرآن آپ کا قصیدہ ہے، لیکن قرآن میں آپ کی فضیلت پر مبنی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو مولا نے یہی آیت پڑھی. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ کیا ہے آیت؟ ارشاد ہو رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. اس کے برابر کون ہو سکتا ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے بخشی ہوئی دلیل پر ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کا تالی، اس کے پیچھے آنے والا، اس کا گواہ جو اس میں سے ہے. ایک آیت میں
دو وجود بتائے. چیلنج یہ کیا کہ ان جیسا کوئی نہیں، نہ اس جیسا جو پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہے. دلیل لایا نہیں، دلیل پر ہے. نہ اس جیسا ہے کوئی جو اس دلیل والے کا تالی ہے اور اس کا شاہد ہے، گواہ ہے. میں ہوں اور اسی سے ہے. اور امیر یہ فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ رسول اللہ، اللہ کی طرف سے جو دلیل پر ہے وہ تو ہے حسنین کا نامہ، اور جو اس کا تالی ہے، اس کا شاہد ہے، اس میں سے ہے وہ میں علی ہوں. اچھا نہیں، بہت سے چہروں پہ سوال یا نشان لگا ہوا ہے. کون سی بڑی فضیلت دکھائی دے رہی ہے اس میں امیر کائنات کی؟ مجھے تو فضیلتوں کا ایک کارواں دکھائی دے رہا ہے، لیکن صرف ایک اشارہ دیتا ہوں کیونکہ میرا موضوع دوسرا ہے. لفظ من ہو پہ غور کرو. اس سے، اس من میں خصوصیت کیا ہے؟ آدم کس سے بنا؟ من تراب، مٹی سے. جنات کس سے بنے؟ من ماء من نار، آگ سے. فرشتے کس سے بنے؟ من نور، نور سے. علی کس سے بنا؟ من ہو حقیقت محمدیہ سے. اور پھر جس سے ہے اسی کا شاہد ہے، اسی کا گواہ ہے، اور اس کا تالی ہے. علم میزان پڑھنے والے طالب علم بھی اس اصطلاح سے آشنا ہے. ایک ہوتا ہے مقدم، ایک ہوتا ہے تالی. مقدم آگے رہنے والا، تالی بلا فصل اس کے پیچھے رہنے والا. یعنی درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن نے سورج کو مقدم اور چاند کو تالی کہا کہ ان دونوں کے درمیان نہ ثوابت کے لیے گنجائش، نہ سیاروں کے لیے، نہ ستاروں کے لیے، نہ کہکشاں کے لیے کوئی چیز نہیں سما سکتی. بس آگے سورج اور اس کے بعد بلا فصل چاند. اب چونکہ نبی اور ولی کے درمیان کسی کے سمانے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے میرے مولا کو قرآن کی اس آیت نے تالی محمد کہا کہ رسول مقدم اور علی تالی. بس اسی کو ذہن میں رکھنا کہ تالی اور مقدم کا رشتہ یہ ہے کہ درمیان میں کسی کے لیے گنجائش نہیں. اور جس بی بی کی مجلس میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، جملہ یہ دینا ہے آپ کو. علامہ جعفر نقوی نے لکھا کہ کانت سلام اللہ علیہ فی علمہا وعصمتہا وشجاعتہا تالیت امہا سلام اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ حسین کی یہ بہن علم میں، عصمت میں، شجاعت میں اپنی ماں کی تالی ہے. یقیناً چہرے بتا رہے ہیں کہ اکثر لوگ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا. جو نہیں بھی سمجھے انہیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. کس میں ہے تعلیم؟ علم میں، عصمت میں، شجاعت میں اپنی ماں کی تعلیم ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر آگے بطور کھڑی ہو اور جب یہ بی بی تالی بنے گی اس بی بی کی، تو درمیان میں نہ مریم کے لیے گنجائش ہے،
نہ آسیہ کے لیے گنجائش ہے، نہ حوا کا کوئی مقام ہے. یعنی کائنات عالم کی پھر دوسری کوئی خاتون اس مقام پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. بس بطول اور اس کے بعد بلال فاصل یہ بھی خدا کی قسم پہاڑ سے زیادہ وزنی جملہ آ گیا ہے میرے سامنے اتفاق آ گیا ہے تو پھر ٹروں گا نہیں، یا تو سامنے نہ آتا تو پھر مجبوری تھی. اب سر سے نظر نہیں ہو سکتا، آنکھیں بند نہیں ہو سکتی ایک دن. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہاں وہ کچھ لوگوں کے سر سے گزر جائے گا. ہاں کیسٹیں لینا، اسے مکرر سننا، سینکڑوں سننا، چند کرن سننا، جو سنو گے بار بار ہر دفعہ کسی نہ کسی نئی حقیقت کا در ضرور کھلے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. محفل میں بیٹھے ہیں دونوں مقدم و تعلیم. اللہ کون کون؟ امیر و وزیر نبی علی. امیر کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ. علی نے کیوں پوچھا؟ اس علت کو میں نہیں جانتا. علی کی مسئلیتیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آدم کی سمجھ میں نہیں آتی. وزن پر کیا سمجھے گا؟ یا رسول اللہ جو شخص آپ کی زندگی کے بعد، آپ کی ظاہری موت کے بعد آپ کی زیارت کرے، آپ کی قبر کی، تو کیا آج کی اور اس زیارت میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی. فرمایا جو میرے مرنے کے بعد میری زیارت کرے ایسا یہ جو آج زندگی میں کر رہا ہے. کہ ہماری ممات و حیات برابر ہے، یکساں ہے. پھر پوچھا اچھا یا رسول اللہ جو شخص آپ کی زیارت کرے اس کے لیے درجہ کیا ہے؟ جاگنا حلالی والے جہاں جاتے بیٹھو. من زارنی کمن زار اللہ فوق عرشہ. جس نے زمین پہ میری زیارت کی سمجھے کہ عرش پہ اس نے اللہ کی زیارت کی. جس نے میری زیارت کی وہ اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. یا رسول اللہ جو میری شہادت کے بعد میری زیارت کرے بسم اللہ اس کا کیا درجہ ہے؟ یاری منظارہ کا بعد مماتے کا منظارہ نہیں. جس نے تیری زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. جب کا رہنا خدا کے لیے. اور ساتھ کے ساتھ سلسلہ بھی ذہن میں تازہ رہے، بھولے نا. جس نے میری زیارت کی اس نے گویا اللہ کی زیارت کی. اور یعنی جس نے تیری زیارت کی اس نے میری زیارت کی. تو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ تو طے ہو گیا کہ علی کی زیارت بھی جس نے کی گویا اس نے اللہ کی کی. لیکن ایک شرط بڑھ گیا مفت میں. کہ رسول کی زیارت مفت میں درمیان میں شامل ہو گئی. اسی نے فرمایا کہ جس نے تیری زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. اچھا یا رسول اللہ جس نے حسن کی زیارت اس کی موت کے بعد کی یاری من زارہ ہو کا منظارہ کا. جس نے حسن کی زیارت کی گویا اس نے تیری زیارت کی. یا رسول اللہ
جس نے حسین کی زیارت کی، فرمایا من زار الحسین کمن زار الحسن، جس نے بھی حسین کی زیارت کی اس نے حسن کی زیارت کی. اور سلسلہ دیکھو، حسین کا زائر حسن کا زائر، حسن کا زائر علی کا زائر، علی کا زائر نبی کا زائر، نبی کا زائر جلی کا زائر، یعنی حسین کا زائر بھی اللہ کا زائر. جی جا کے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. حسین کا زائر بھی اللہ کا زائر، حسن کا زائر بھی اللہ کا زائر، علی کا زائر بھی اللہ کا زائر، نبی کا زائر بھی. اور درمیان میں جو سلسلے آ رہے ہیں یہ مفت میں مل رہے ہیں. اور آپ سر کہو. اب علی نے جھک کے رسول کے کان میں کوئی سوال کیا، رسول نے جواب دیا. محفل ختم ہو گئی. محفل میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اہل بھی نااہل بھی، اکثریت خاموش رہی. سلمان جیسوں نے پوچھ لیا، یعنی یا تو آپ نے پوچھا ہوتا گھر کی چار دیواری میں، پھر تو ہم سوال نہ کرتے، کیونکہ سوال مسجد میں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ محفل میں بتایا تو جا سکتا ہے لیکن نااہل سے چھپایا جا سکتا ہے. اگر ہم نے کوئی اہلیت نظر آتی ہے تو بتائیے آپ نے کان میں کیا پوچھا رسول سے، رسول نے کیا جواب دیا. علی نے مسکرا کے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میری وہ بیٹی جو شریکت حسین ہے جو اس کی زیارت کرے اس کے لیے کیا. نہیں اب مجھے نہیں خبر کہ تماشائی کون ہے اور مجلس سننے والا کون ہے. پھر سلسلہ یاد کرو. جو میری زیارت کرے اس نے اللہ کی زیارت کی، جو تیری زیارت کرے اس نے میری زیارت کی، جو حسن کی زیارت کرے اس نے تیری زیارت کی، جو حسین کی زیارت کرے اس نے حسن کی زیارت کی. یعنی ایک سے ایک ٹکراتے رہے رسول. خالی فرماتے میں نے پوچھا کہ میری مسافر شام بیٹی کی زیارت کے لیے درجہ کیا ہے ظاہر کا، تمہارا کیا جواب دیا رسول نے؟ فرمایا یہ کہا کہ من سورہ فی غربتہا کمن سورہ اخویہ الحسن والحسین. جس نے بھی اکیلی زینب کی زیارت کی اس نے حسن و حسین دونوں کی زیارت کی. سلاست کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں صرف یہ کہتے کہ جس نے اس کی زیارت کی اس نے حسین کی زیارت کی. یہ نہیں کہا اس بی بی کے لیے دونوں نام لیے. ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بی بی کی زیارت بھی اللہ کی زیارت اور درمیان میں نافلہ کے طور پر حسن و حسین کی زیارت کا درجہ شامل. چلے گئے ہو گئے. اگر سوچنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ سوچ میں شامل ہو جاتا ہوں. یہ تو میں آپ کو سینکڑوں بار بتا چکا کہ یہ خاندان سوچنے سے سمجھ میں نہیں آتا. اور سوچی وہ شے جا سکتی ہے جو احاطہ ادراک میں ہو. ادراک کا مند پھینکتا ہے عالم عقل پہ. یہ گھرانہ عقل سے بہت پہلے ہے، اس لیے عقل میں نہیں آ سکتا، سوچا نہیں جا سکتا، صرف مانا جا سکتا ہے. اور شاید کچھ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ پہلے جو معصوم گرے، ایک معصوم کی زیارت کے لیے درجہ ایک معصوم کا، اس اکیلی بیوی کے لیے دو معصوموں کا درجہ. جی ہاں، عدل کا تقاضا یہی ہے. ہاں سر اٹھاؤ. یہ بار بار میری زبان سے بھی جملہ نکل رہا ہے اور میرے سامنے میں سے غالباً ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اس حقیقت سے شناسا نہ ہو. شوہر آفاق کا لقب ہے بیوی کا شریکت الحسین ہے نا. کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ مقصد کیا ہے؟ عام طور پر تصور یہ دیا گیا ہے، بڑی ہی چھلانگ لگا دی جاتی ہے حسین کی شریک کار. یہ کار کہاں سے آیا؟ یا تو بیوی کا لقب ہوتا شریکہ تو عامر الحسین، پھر ٹھیک تھا.
جب امر کا لفظ درمیان میں نہیں تو ترجمے میں کار کیوں ہے؟ بابا شریک کی تانیث ہے شریکہ. اللہ مشرکین سے کیوں ناراض ہے؟ تم نے بتوں کو میرا شریک بنایا. یعنی سجدہ مجھے کرنا تھا، کر بتوں کو رہے ہو. یعنی چونکہ اللہ کے لیے جو عبادت مخصوص تھی وہ بتوں کی طرف منتقل ہوئی. اللہ نے کہا تم نے میرے شریک بنائے، حالانکہ میں لا شریک تھا. تو اب اسی صفت کو سامنے رکھو اور پھر سوچو شریکت الحسین. اب بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی، نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہو، اپنے زمانے کے امام کی زیارت میں یہ جملہ کہتے ہو السلام علیکہ یا شریک القرآن. اے قرآن کے شریک امام میرا سلام. کیا مطلب قرآن کے شریک؟ یعنی جو حقیقت جو صفت قرآن کی وہی تیرے امام کی. قرآن بھی کلام اللہ، امام بھی کلام اللہ. قرآن کی حقیقت کو جانو. پہاڑ سے زیادہ وزنی جملہ ہے جو میں ہمارا بھی میں تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. قرآن کی حقیقت کو کوئی غیر طاہر نہیں چھو سکتا. حقیقت کو قرآن کے ظاہر کو چھو سکتا ہے، حرفوں کو چھو سکتا ہے، کاغذ کو چھو سکتا ہے، چمڑے کو چھو سکتا ہے، جلد کو چھو سکتا ہے، صفحات کو چھو سکتا ہے، اورات کو چھو سکتا ہے، لکھے ہوئے الفاظ حروف کو چھو سکتا ہے. لیکن قرآن کی حقیقت کو غیر معصوم اور غیر طاہر نہیں چھو سکتا. میرے مولا کے بدن کو بھی آج تک غیر معصوم نہیں چھو سکا. تو اب بھی بلی والوں تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی. جو قرآن کی حقیقت ہے وہ میرے مولا کا ظاہری بدن ہے. العظمت للہ. جن کے ظاہری اجسام حقیقت قرآن کے برابر ہو، اللہ جانے ان کی حقیقت کیا ہوگی. اب چونکہ حقیقت قرآن کا شریک ہے میرا امام، اس لیے شریک القرآن. سب کو آخری بندے تک جو قبروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور میری بیوی ہے شریکت الحسین. کار اور عامر کی بات نہیں، حقیقت حسین کی شریکہ. جی ہاں. اور یہ وہ مقام ہے اسے پانا تو دور کی بات ہے. آدم کا یہ جگر نہیں کہ اس مقام کو سوچے بھی. نوح میں حوصلہ نہیں کہ دائرہ فکر میں لائے. کسی نبی کا یہ کلیجہ نہیں کہ ادراک کی کمند پھینکے. یہ جس حقیقت میں بھی شریک ہے. اور اگر بیٹمار ظاہر کے بھی دیکھا جائے تو سر اٹھا کے مجھے جواب دو. حق ہے تمہیں. اگر 0% بھی کسی کا اختلاف ہے تو مجمع میں بولے. جو کچھ حسین نے کیا ہے کسی نبی کا جگر ہوا کہ ایسا کر سکے؟ کسی رسول میں یہ حوصلہ ہوا کہ حسین سے حصہ داری کر سکے؟ یہ تو سب جانتے ہیں نا. جو کچھ حسین نے کیا نبی لڑنا بڑھنا ہوتا ہے. نہیں ہمارا یہ مقام نہیں، ہم میں یہ صلاحیت نہیں، ہم میں یہ استطاعت نہیں، ہم میں یہ قدرت نہیں. نہ اکیلے کیا، نہ حسین کے ساتھ شمولیت کا دعویٰ کیا. تو کیا مقام ہے اس بیوی کا جہاں آدم سے عیسیٰ تک نبی حوصلہ پیدا نہیں کر سکے؟ بیوی نے برابر کا حصہ ڈالا. اور بیوی کی زیارت میں یہ فقرہ موجود ہے. زیارت مفجیہ میں جو زیارت جا کے شام میں پڑھی جاتی ہے نا، تو اس میں یہ جملہ کہا جاتا ہے السلام علیک ایتھا الممتحنۃ کالحسین المظلوم.
سلام ہے اس بیوی پر جس کا امتحان حسین کی طرح لیا گیا. صرف اسی ایک جملے کی علماء تشریح کرنے بیٹھے تو دفتر کے دفتر سیاہ ہو جاتے ہیں. حسین کے پیمانے کا امتحان خواتین کی صف میں تو دور کی بات ہے، حجتوں کی صف میں حوصلہ نہیں ملتا کہ حسین کی طرح کوئی امتحان دے سکے. حسین کے امتحان دے گا تو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں کہ ظلم کے سامنے حسین ثابت قدم رہا تو امتحان میں کامیاب. بخدا یہ حوصلہ تو حسین کی پرچھائی میں بھی تھا. ہاں، اگر کسی کے دماغ میں یہ موجود ہے غلط فہمی تو نکال کے پھینک دے کہ پتھروں کے سامنے، تیروں کے سامنے، تلواروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، لاکھوں کے لشکر کے سامنے حسین ثابت قدم رہے. یہ امتحان تھا، یہ امتحان نہیں تھا بابا. ہاں، یہ تو مزاج حسینی کا ایک عکس تھا. کیا جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ آج جان لے. حسین کا امتحان کیا تھا کائنات عالم میں؟ حسین کے خاندان کے بزرگوں سے معافی مانگتے ہوئے فکرہ کہنے لگا ہوں. اس وقت تک تو میں آدم سے عیسیٰ تک بولتا رہا ہوں نا، اب حسین کے بزرگوں کو بھی شامل کر کے بات کرنے لگا ہوں. یعنی آدم سے شروع کرو، حسین کے نانا تک پہنچو، حسین کے نانا سے شروع کرو، امام زمانہ تک پہنچو. کائنات کی ہر حجت نے خدا کی محبت خریدنے کی کوشش کی ہے، کسی نے اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا. جی کیوں؟ بابا عام بشر نہیں تھے، حجت الہیہ تھے، خدا کی حجتیں تھی. یہ جانتے ہیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا کام ہوتا ہے ناز کرنا، محب کا کام ہوتا ہے ناز اٹھانا. ہم بندے ہیں، چاہے نبی ہیں تو بندے، چاہے رسول ہیں تو بندے، چاہے امام ہیں تو عبد. ہم نے یہ کلیجہ کہا کہ بندے ہو کے بندہ نواز کے ناز اٹھائیں. کائنات میں وحید الاصل ذات حسین میں تھی کہ فضائے بسیط وحدت میں سجدہ کر کے کہا تیری توحید کیا یاد کرے گی کہ مجھ سے عشق کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ تیری محبت کے پیچھے، میں تیری محبت کے پیچھے، تو خالق ہو کے ناز کر، میں بندہ ہو کے اٹھاؤں گا. کہ اللہ نے خدا نے اپنی محبت کا امتحان لیا حسین سے اور حسین کامیاب. جی یہ تلوار کیا ہے؟ اس کی تو حسین کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں. حسین تو تیرے عشق کے امتحان میں کامیاب نکلا. جو سمجھ گئے انہیں میں داد دیتا ہوں. قاتل کی دیکھ کے مقابلے میں کامیابی یہ حسین کا معیار نہیں. خنجر عشق کے مقابلے میں ثابت قدمی، یہ ہے حسین کی کامیابی. اب ملک صاحب بتاتا چلو، حدیث قدسی ہے. اب یہ تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے. اللہ کا وہ کلام جس میں فرشتہ شامل نہ ہو وہ حدیث قدسی. حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے من طالبانی فقد وجدنی، من وجدنی احبنی، من احبنی عشقنی، من عشقنی عشقته، من عشقته
قتلته من قتلته فعلی دیته ومن علی دیته فانا دیته. فرمایا جس نے مجھے ڈھونڈا اس نے مجھے پا لیا. جس نے مجھے، اللہ کہہ رہا ہے، جس نے مجھے ڈھونڈا اس نے مجھے پا لیا. جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے پیار کیا. جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے مجھ سے عشق کیا. جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اس سے عشق کیا. اور جس سے میں عشق کروں اسے میرے عشق کا خنجر قتل کر دیتا ہے. اور جسے میں قتل کروں اس کی دیت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے. اور جس کی دیت مجھ پہ واجب ہو میں پیسوں میں نہیں دیتا، اس کی دیت میں خود ہو جاتا ہوں. تو پھر لالنا کون ہے؟ حسین کے سوا ذبیح خنجر عشق الہی. تو پھر وعدے کے مطابق حسین کی دیت اللہ پہ واجب ہو گئی. اور کہہ رہا ہے میں علی دیت ہوں فانا دیت ہوں. اور جس کی دیت مجھ پہ واجب ہو جائے اس کی دیت میں خود ہوں. اب برداشت کرو گے کہہ دوں اللہ تو چلا گیا دیت حسینی میں، تو ٹکریں کس کے لیے مار رہا ہے؟ تو پھر کوشش کرو کہ آج کے بعد حسین راضی رہے. ہاں اگر یہ راضی ہو گیا تو وہ تو دیت میں ہے. اسے راضی ہو، بسم اللہ، اسے راضی ہونا پڑے گا، ورنہ تو ایک رات میں 1,00,000 رکعت پڑھ دے. اور زندگی میں سینکڑوں نہیں کروڑوں ختم قرآن کر دے. حج پڑھتے پڑھتے کعبے کی بنیادوں میں شہید ہو کے دفن ہو جاؤ. اگر حسین راضی نہ ہوا دیت والا کیسے راضی ہوگا؟ تو آؤ اب اگر میرے سامنے اور بالکل یقیناً سمجھ چکے ہیں، سب چہرے بتا رہے ہیں، یہ ہے حسین کا امتحان کہ محراب خنجر محبت الہی میں ثابت قدم رہا ہے حسین. اور اصل اب سنو وہ فکرہ، السلام علیک ایتھا الممتحنۃ الحسین المظلوم. سلام اس بیوی پر جس کا امتحان حسین کی طرح لیا گیا. کہہ دوں جملہ، کہہ دوں، کرو گے برداشت؟ بھائی میری نظر میں تو وہ ایسے حق ہے جیسے اللہ ہے. ہاں اور میں میدان میں کہنے لگا ہوں اور ڈنڈے کی چوٹ پر کہنے لگا ہوں. اگر کسی مائی کے لال کو اعتراض ہے تو میدان میں نکلے، اپنے علم کے جو ہم آزمائیں اور میرے دعوے کی رد پیش کریں. اب حسین کا امتحان کیا تھا کہ محبت الہی کی تلوار نے حسین کا گلا کاٹا. جو قاتل نے کاٹا یہ تو حسین کے ظاہر کی موت تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ تو اب یہی سے سوچو کہ جس کے ظاہر کو موت نہیں آئی، دیکھا نہیں زمانے نے کہ تن کربلا سر میں دیکھے فقط بول نہیں رہا، صرف بول نہیں رہا، قرآن پڑھ رہا ہے. ایک بتا رہا ہے اسے کہ بظاہر ہمارے سر و بدن کا ناتا ٹوٹ بھی جائے، ہماری کاٹی ہوئی رگوں کے ٹوٹے ہوئے راستے کا نام وحی الہی ہے. تو جب ظاہر نہیں فنا ہو سکا حسین کا تو باطن کیسے فنا ہوا؟ نہیں ابھی بھی ہم شاید
چند ایک چہرے ایسے ہیں جن تک بات پوری نہیں پہنچی. بھائی اب یوں سمجھو آگ جل رہی ہے, ٹھیک, لوہے نے آگ کو دیکھا, لوہا آگ کی طلب میں چلا, حدیث قدسی یاد رکھنا, اس نے آگ کو پا لیا. جب آگ کو پا لیا, آگ کی تپش سے لوہے کو عشق ہو گیا. آگ کی لطافت میں لوہے کی کثافت زدہ محبت کی تپش کو محسوس کیا, اس نے اپنی طرف کھینچ لیا. اور جو ہی اس نے کہا اب آگ نے لوہے کو قتل کر دیا, یعنی لوہا لوہا نہ رہا. نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ دیکھیں, 1 منٹ تک لوہا, 2 منٹ تک لوہا, 2 منٹ کے بعد لوہے کی ہستی بدلنا شروع ہوئی. اب لوہے کا لوہا پن چھپتا جا رہا ہے. اب لوہا آگ کا لباس پہنتا جا رہا ہے, اور 5 منٹ کے بعد آپ آؤ گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا انگارے کون سے ہیں, لوہا کون سا ہے. کیوں کہ جو ہی آگ نے لوہے کو قتل کیا, آگ پر لوہے کی دیت واجب ہو گئی. اور دیت کیا تھی کہ آگ لوہے کی ہو گئی. جو خود تھی وہ اسے کر دیا, جو خود کرتی تھی وہ اس سے کرا رہی ہے. رنگ بھی اپنا دیا, کام بھی اپنا, فعل بھی اپنا, صفت بھی اپنا. تو اسی طرح جب خنجر عشق الہی نے حسین کو ذبح کر ڈالا, اللہ پہ دیت ہو گئی, تو حسین بظاہر حسین نہ رہا, در حقیقت وحدت میں فنا ہو کے جو وہ کرتا رہا وہ حسین نے کرنا شروع کر دیا. آئی ہے بات پورے سامعین کے. یہ ہے مفہوم میں دیا جو امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں حسین کو دیا گیا. اور بیوی کا امتحان بھی حسین کی طرح لیا گیا. اور فکرہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, تسلیم کرنا پڑے گا, اگر امتحان حسین کی طرح لیا گیا تو پھر نتیجہ بھی تو حسین والا ہوگا. جی ملک صاحب, حقیقت بتانے لگا ہوں. رسول اٹھتا تھا بیٹی کے سامنے, عرب کے جاہل خود سمجھتے تھے, بیٹی سمجھ کے اٹھتا ہے. میں جاہلوں, بیٹی کے لیے اٹھنا ہوتا تو سنت ہو جاتی, تم پہ بھی واجب ہوتا اپنے گھروں میں اپنی اپنی بیٹی کا استقبال کرنا. در حقیقت پہلی معراج پر جو اللہ نے مجھے بلایا, وہ بلایا ہی اسی لیے تھا کہ اے میرے حبیب, نبوت تجھے ڈھونڈ کے دی, رسالت تجھے گھر میں عطا کی, عصمت تجھے گھر میں ملی, جہاں تو تھا ہر منصب وہی. آج تمہیں وہ عظیم تحفہ دینا ہے. اس تحفے کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ چل کے لے. تو اللہ نے مجھے بیٹی فاطمہ عطا کی, تو رسول فرماتے تمہیں بیٹی نظر آتی ہے چونکہ میرے اللہ کا دیا ہوا عظیم ہدیہ ہے, مجھے اس کے پردے میں اپنا خدا نظر آتا ہے. اب آخری بندہ تک سر اٹھانا. جس طرح حسین نے بیعت میں توحید لے لی, اس بی بی نے بھی امتحان دے کر, 2 میں سے ایک بات ہے جو آپ مان لیں, میرا ووٹ آپ کے ساتھ. ایک تو یہ کہ بی بی نے بھی ویسے ہی توحید کو خرید لیا, یا حسین کے ساتھ آدھا آدھا بانٹ لیا. یہ بڑا نازک مقام ہے, اب یہاں سے پھسل جانے کا اندیشہ ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ در پہ عقیدت چل کے شریکہ ہونے کی حیثیت سے یا آدھا آدھا بانٹا, یا جس طرح حسین نے خریدا اس طرح بیوی نے بھی خرید لیا.
تو اب جس طرح لوہے میں جب نگاہ دوڑائی جائے رنگت کس کی ہے لوہے کی؟ شاد بات جی کر آگ والی. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. ذرا اسے بھی چھو جلا دے گا نا. ہاں بھائی دیکھ کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے. آج سمجھ میں آ رہی ہے بات. لکھنے کو تو علماء نے لکھ دیا لیکن ہم جیسے کم علموں نے سوچا نہیں. ان الحسین علیہ السلام کان یقرأ القرآن وجاءت زینب الکبریٰ فوضع القرآن علی الارض وقام لها اجلالا. حسین قرآن پڑھ رہے سامنے سے بیوی آ گئی. حسین نے قرآن زمین پہ رکھ دیا. زینب کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ حسین کو اس جوہر حقیقت کے پیچھے کچھ اور نظر آ رہا تھا. تو جس طرح میں نے آپ حضرات کا اتنا وقت لیا اس لیے کہ آپ کو بسم اللہ یہ ادراک دے سکتے نہیں جھجک ہونی چاہیے. اب اگر بازار میں آپ کو یعنی جس طرح لوہا آگ میں فنا ہوا 10 آدمی کہہ رہے ہیں آگ نے جلا دیا اور 2 آدمیوں نے کہا لوہے نے جلا دیا جو آگ میں تھا. اور آپ اس کا گریبان پکڑ کے اسے تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے کہ غالی ہو گئے ہو, آگ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. بھائی یہ شرک نہیں کر رہا, تم بے وقوفی کر رہے ہو. اس بیچارے نے تو وہی کہا جو دیکھا, جو آگ میں فانی ہو کے لوہے نے کیا. اب یا تو آگ کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں اپنا شریک تو نہیں بنا رہی. میں اسے اپنی صفت نہ دوں, میں اسے اپنے رنگ میں نہ رنگوں. جب آگ کو لوہا اپنا شریک نہیں دکھائی دیا, حسین صفت الہی کا پیکر ہے, افعال الہی کا پرتو ہے. اب اگر ایک جگہ پہ بندے بیٹھے ہیں اللہ مارتا ہے, اللہ جلاتا ہے, اللہ بیٹے دیتا ہے, اللہ شفا دیتا ہے, وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. اور کوئی بیچارہ بول رہا ہے حسین رزق دیتا ہے, حسین جھولیاں بھرتا ہے, حسین کاروبار کرتا ہے, حسین شفا دیتا ہے. خبردار اسے کوئی شریک نہ کہنا. یا تو اللہ نے سوچا ہوتا کہیں میں اسے شریک تو نہیں بنا رہا. تو اب جس طرح یہ سب حسین کرتا ہے تو جو شریکت الحسین ہے, اب چونکہ اللہ کا شریک ہو نہیں سکتا تھا, تو یہی میرا لباس ہے, یہی آج کی مجلس کا سط ہے, عرق ہے, عطر ہے. میں اللہ کا شریک تو ہو نہیں سکتا تھا, اس لیے حسین پر یہ لفظ بولا نہیں گیا, لیکن حسین کا شریک ہو سکتا تھا. اس لیے بی بی کو لقب دے دیا گیا شریکت الحسین. تو پھر جو 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 حسین کرتا ہے وہ یہ بی بی کرتی ہے. ہاں, ان کا امتحان لیا گیا اس پیمانے میں, تمہارا ہمارا بھی امتحان لیا جائے گا. جی آج کے بعد جس معیار کی شے حسین سے مانگو اسی معیار کی بیوی سے مانگو. اب میں پھر نہیں آ گیا ہوں. جس نے میری یاد کی اس نے اللہ کی, جس نے علی کی اس نے میری, جس نے حسن کی اس نے علی کی, جس نے حسین کی اس نے حسن کی, اور جس نے اس بی بی کی اس نے حسن و حسین دونوں کی. کہنا ایک چاہیے تھا. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے وَمَا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. احسان کا بدلہ ہوتا ہے احسان. ایمان سے کہو حلال ذاتوں کی طرف فیصلہ دینا. اگر حسین نہ ہوتا
تو تیرے اللہ کا دین، تیرے اللہ کا اسلام، تیرے اللہ کی شریعت، تیرے اللہ کا قرآن، تیرے اللہ کی وحی، تیرے اللہ کی نبوت، تیرے اللہ کی حجتیں، یہ سب کربلا میں مر نہ جاتی؟ حسین کا جس کے ایک قدم نے اس کے دین کو زندہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا، وحی کو زندہ کر دیا، قرآن کو زندہ کر دیا، تو ابھی حسین کا احسان ہو گیا اللہ پہ، اور حسین کا یہ کارنامہ مر جاتا اگر زینب نہ ہوتی۔ اللہ جی ہاں، توحید کا محسن حسین، اور حسین کی محسنہ یہ بھی حق ہے مجھے کہ اللہ کے محسن کی محسنہ۔ احیاء و ابقاء میں اس بی بی کے دو حصے ہیں، اس لیے اس کی زیارت حسن حسین دونوں کے برابر، یعنی بی بی کی زیارت میں دوہرا حصہ، اور یہی وجہ ہے۔ میں نے بھی غالباً بتایا آپ کو، اور عین ممکن ہے کہ دیگر علماء ذاکرین نے بھی، مجاہدین نے بتایا ہو، اور اگر نہیں کسی کے ادراک شعور میں تو سن لے، مختصر کتابیں گواہ ہیں کہ ہر شب جمعہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ملائکہ مقربین زمین مدینہ پہ نازل ہوتے ہیں، وہاں تیرے رسول کی سربراہی میں ایک جلوس نکلتا ہے جو سیدھا کربلا آتا ہے ہر شب جمعہ، اور پھر قطار بن جاتی ہے، پہلے زمانے والا آگے، پھر اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے، جیسے جیسے کسی حجت کا زمانہ ہے، قطار در قطار حسین کی ذریعے کے سامنے آ کے سلام بھی کرتے ہیں۔ حسین تیرا بہت احسان، حسین تیرا بڑا شکریہ، تو نے ہماری محنت کی لاج رکھ لی۔ آخر میں تیرا رسول آتا ہے بلا تشبیہ اپنے بیٹے کی ذریعے کو بغل گیر ہو کے کہتے ہیں حسین صرف آدم سے عیسیٰ تک بھی شکر گزار نہیں ہے، نانا بھی شکریہ ادا کرنے آیا ہے۔ حسین تو نے میری محنت کا بھرم رکھا، اور یہاں لفظ یہ ہے کہ قبر حسین میں زلزلہ آتا ہے، کمر تک حسین باہر آ جاتے ہیں، نانا میں تیرا نوکر، میں تیرا خادم، اولاد ویسے خادم ہوتی ہے، ماں باپ مخدوم ہوتے ہیں، نانا اگر آپ مدینے سے یہاں نہ بھی آتے مجھے کوئی ناراضی نہیں تھی، اور اگر آ ہی گئے ہو تو پھر اسی طرح جلوس کو میرے ساتھ لے کے تھوڑی تکلیف اور کرو۔ حسین کہاں؟ نانا یہی جلوس لے کر ذرا میرے ساتھ شام تک چلو۔ نانا تم میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہو، میں اپنی زینب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نانا تم یہ کہہ رہے ہو حسین اگر تم نہ ہوتے تو میرا کچھ باقی نہ ہوتا، اور میں یہ کہتا ہوں اگر میری زینب نہ ہوتی العظمت للہ میرا کچھ باقی نہ بچا ہوتا۔ نہیں کچھ تو عرض کہنا میں نے، ایک بات تو جملے کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ کائنات کے عالم میں رونے والوں مجھے مثال دکھاؤ ایسی، خدا کی قسم عقل انسانی کو چکر آ جاتا ہے۔ میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر کسی کے علم میں ہو تو میرے علم میں اضافہ کرے۔ رونے والوں کہیں فطرت سے بھی جنگ ہو سکتی ہے؟ ہر جگہ نہیں۔ مثلا فطرت سے جنگ کیا ہے؟ بھوک کا لگنا فطرت ہے۔ کوئی لاکھ ضبط کرے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کب تک؟ ٹھیک ہے نا، یعنی فطرت اسے مجبور کر دے گی کھانے پہ۔ نیند کا آنا فطرت ہے، کوئی کب تک نہیں سوئے گا، آخر فطرت اسے مغلوب کر دے گی۔ اولاد سے پیار فطرت ہے۔ تم دیکھا نہیں، ماں باپ لاکھ برا ہوں اولاد سے، لاکھ ناراضی ہو، ٹھوکر لگ جائے اولاد کو، ماں باپ کے کلیجے کٹ جاتے ہیں۔
اس بیوی نے تو فطرت سے جنگ کی ہے، فطرت کو شکست دی ہے۔ پوچھو علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے، کون سی ایسی ماں ہے جس کے سامنے بیٹے کی لاش ہو اور پھر نہ روئے؟ العظمت للہ، جسے بتایا جائے تیرا بیٹا اس مشکل انداز میں گھوڑے کی زین سے گر چکا ہے، العظمت للہ، اس کے چہرے پہ پریشانی نہ ہو۔ میں نے جو کتابوں میں دیکھا ہے، اور محمد جب جانے لگے ہیں میدان جنگ میں، تو بڑی جلدی کر رہا ہوں میں، جناب عون سامنے آئے بلا تشریف، قدم چھوئے، اور جس طرح لاڈ میں بچے اپنا چہرہ آگے بڑھاتے ہیں کہ ماں پیار کرے، بلا تشریف جناب عون نے چہرہ آگے بڑھایا، بی بی نے آرام سے عون کا رخ دوسری طرف پھیر دیا، عون نے دوسری طرف سے چہرہ آگے بڑھایا، اللہ اکبر، بی بی نے پھر بڑی نرمی سے چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، اب کیا ہو؟ چیخ اٹھا، اماں میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، قیامت سے پہلے نہیں پھر ملاقات ہوگی، پھر ہم کیا کروں؟ اماں مجھے آخری پیار تو کر لو۔ تم جانتے نہیں میں نے اکبر کو پیار کیا ہے، اللہ اکبر، میں علی کی جلیلہ بیٹی ہوں، میرے پیار کا حقدار میری نظر میں صرف اکبر ہے، پہلے اپنا استحقاق ثابت کرو پھر پیار کرو گی۔ اماں میں اس قابل تو نہیں کہ تمہیں امتحان دے سکوں، اگر پیار کے لیے یہی شرط ٹھہری تو بتا کس امتحان سے گزروں گا تو میرا منہ چوما جائے گا۔ اور یاد رکھ میدان میں جا رہے ہو، میرے لال میں جانتی ہوں چوتھا دن ہے، پانی بند ہے، پیاسے ہو تم، لیکن اگر کسی نے مجھے بتا دیا کہ جنگ لڑتے لڑتے تم نے فرات کو دیکھا بھی تھا تو پیار کرنا تو دور کی بات ہے، میں دودھ کا حق نہیں بخشوں گی۔ میں قیامت کے دن ماں کے سامنے انکار کر دوں گی کہ میں اسے نہیں جانتی۔ اماں ایسا ہی ہوگا، نہیں دیکھوں گا، سوچوں گا بھی نہیں فرات کو، تیری پاک چادر کی قسم۔ دوسری شرط بتا، ہاں یہ تیرے ماموں نے جو جاگیر خریدی ہے، ہر شہید اس حد کے اندر گرا ہے، چونکہ حد کے اندر گرتا ہے تیرے قریب اور مہمان نواز ماموں پہ واجب ہو جاتا ہے اس کی لاش کو اٹھانا، گنجے شہیدوں میں رکھنا۔ بس میری دوسری شرط یہ ہے ماموں کی جاگیر کے باہر جا کے گرنا، تاکہ میرے بھائی کا شرعی فریضہ نہ رہے، حسین کی طرف سے، حسین پر شریعت کی طرف سے کوئی قید ہی نہ رہے تیری لاش کو لانا۔ اگر ماموں کی جاگیر کے اندر گر گئے تو پھر سامنے نہیں آنے دو گے قیامت کے دن۔ اماں مطمئن رہو، باہر جا کے گروں گا۔ دوسرا، ہر شہید نے جب زین چھوڑی ہے کسی نے کہا ہے یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو پہنچ، میرا آخری وقت، کسی نے آگا تھا، کسی نے کچھ رشتے جتا کے، خبردار رشتے کا نام نہیں لینا، اور اس طرح سلام نہیں کرنا جس طرح اور شہید کرتے ہیں۔ اب جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے، اور جو قبر میں بھی معلوم کرنا چاہتا ہے، پھر فکر سمجھے چلا گیا ہو، ہوتی رہی جنگ، سرکتی رہی کربلا کی دھرتی اور کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے، جب ماموں کی جاگیر سے باہر نکل گیا جہاں آج مزار ہے زینب کے بیٹے کی، نیزہ لگا، زین چھوڑنا چاہتا تھا، اور ماں کی وصیت یاد آئی، بلا اس کی ہاتھ اٹھا، السلام علیکم یا مولا، یا ماموں نہیں کہا، رشتے کا بارے مولا میرا آخری سلام۔ پنڈی والوں تاریخ بتاتی، ابھی ہاتھ یہی تھا کہ ایک شامی حرامی نے تیر مارا
اور لفظ ہے کہ خاط السہم یدہ علی جبہتہ، جیسے سوئی کی نوک پر پھول پرویا جاتا ہے، ایسے ہی آن کا ہاتھ ماتھے پہ رہ گیا، زین چھوڑ دی، اب دیکھنا میری طرف، بس میں نے ختم کر دی مجلس سے، اتر گیا آن گھوڑے سے، وہ 61 ہجری تھی، دن گزرتے رہے، آج کا 15 رجب آ گیا، شام کے باہر علی کی بیٹی کی دردناک موت واقع ہو گئی، میں تجہیز نہیں پڑھتا بیوی کی، تکفین نہیں پڑھتا، جیسے بھی ہوئی جانتے ہو، جنازہ اٹھایا گیا، بیمار کربلا پریشان ہے کہ میں اکیلا ہوں، فضا کا ساتھ ہے، جنازہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اچانک کسی نے دوسرے پائے کو پکڑا، سب کچھ جاننے والا سجاد تیرے رونے کے سامان کرنے کے لیے پوچھتا ہے، کون ہے میری پھوپھی کا پایا پکڑنے والا؟ سجاد بیٹے مجھے پہچانا نہیں، تیرا مظلوم بابا حسین ہوں۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ دوسری طرف سے تو کون؟ میں نجف کا والی ہوں۔ تیسرے پایا ہاتھ سے نہیں پکڑا گیا، کسی نے کندھا نیچے دیا۔ سجاد نے رو کے کہا ہر کوئی ہاتھوں پہ لے رہا ہے پائے، تو کون ہے جو کندھا دے رہا ہے نیچے؟ رو کے کہا سجاد بیٹے اگر میرے ہاتھ باقی رہتے تو تجھے شام کے باہر یوں پھوپھی کا جنازہ اٹھانا پڑتا، اور عین اس وقت ایک، بس میرا اشارہ ہے سمجھ لینا، ایک بایاں ہاتھ زینب کے جنازے کی چارپائی کے پائے کے نیچے بایاں ہاتھ۔ سجاد نے حیران ہو کے کہا ہر کوئی دونوں ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے، یا کوئی ایک ہاتھ بھی ڈالے تو بایاں ڈالتا ہے، تو کون ہے بایاں ہاتھ لگانے والا؟ رو کے کہا میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے۔ تیری پھوپھی نے کہا تھا کہ عجیب سلام کرنا، اب ذرا پوچھ کے بتا تیری پھوپھی سے آن سے راضی ہوئی ہے یا نہیں؟ ہر شہید نے سلام کے بعد ماتھے سے ہاتھ ہٹا لیا، میرا آج بھی وہی باقی۔ مجلس بالیان کے مسائل کی شکل قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبارک اللہ شامل فرما، جس غرض کے لیے شریکہ انعقاد ہوا اسے حمایت و سلام تک پہنچا، جوان بھی آراد نادا فرمائی مفروض تنگ رسول فرمائی بے گناہ قید ہے غیرہ فرما، جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات خدا عادل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، توڑنے والے ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے موارث کے جلد ظہور فرما۔ اللهم قل لوليك الحجة الحسن شرعت عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ مقاعد وناصر ودليل معينة حتى تسكنه وردك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل الفرج على محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم